صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدره للإسلام وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم صدق الله العظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة رضي الله تعالى عنه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم حين وصال سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه رحمة الله عليك فإنك كنت كما علمتك فؤولا للخيرات وصولا للرحم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا رسول. معزز محتشم حاضرین و سامعین، میں اور آپ گلستان نباز قوم، پیر طریقت، رہبر شریعت، فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کے مقام سے آشنائی حاصل کرنے والی اپنے زمانے کی منفرد شخصیت حضرت پیر ابو داود محمد صادق نور اللہ مرقدہ کے گلستان عظیم میں حاضر ہیں. من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں خوب جانتا ہوں، بس تعمیل حکم کے لیے سبق سنانے کی غرض سے حاضر ہو جاتا ہوں. گزشتہ سال میں بھی اسی موقع پر مجھے حکم صادر کیا گیا اور اس دفعہ بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. میں سب سے پہلے دعا گو ہوں اپنے قبلہ حضرت صاحب کے دونوں صاحبزادگان کے لیے، خصوص بالخصوص جانشین نباز قوم، الولد سر لوالد کے حقیقی مصداق، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد داود قادری رضوی اطال اللہ عمرہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد محترم کے گوشہ نشینی کے اس مشن کو تخلیہ میں بیٹھ کر اور دل میں یاد حبیب کو سجا کر اپنے والد کی دی ہوئی طاقت قلم کو استعمال کرتے ہوئے رضائے مصطفیٰ کو ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کرنے والی شخصیت صاحبزادہ نباز قوم، صاحبزادہ پیر محمد رؤوف قادری رضوی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان صاحبزادگان کا سایہ پوری آب و تاب کے ساتھ اور ان کے فیوز میں دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. آپ نے ایک تفصیلی علمی فکری بیان استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان اویسی زید شرفہ و مجدہ آپ کا سماعت کر لیا ہے. میں انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ آپ کے سما خراشی کروں گا. جو گزشتہ سال میں
بارگاہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم نے خراج پیش کیا تھا. میں چاہوں گا پہلے اس کی ایک پریسی ہو جائے اور وہیں سے پھر آگے بات کو جوڑ لیتے ہیں. گزشتہ سال میں قرآن مجید فرقان حمید میں جو شرح صدر کے بارے میں رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی احکام آئے اور اس کا خصوصی فیضان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اور رب تعالیٰ چونکہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی انعامات یا جو بھی اعزازات عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقسیم کا حکم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں لفظ آنا سے یوں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یؤتی و انا قاسم. اللہ وہ عطا فرماتا ہے اور انا قاسم کا گرامر کے اعتبار سے ایک معنی یہ ہے میں ہی تو تقسیم کرتا ہوں، اور دوسرا معنی یہ ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں. تو جو بھی رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزازات و انعامات و مقامات عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اعزازات کا کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی حصہ اپنی امت کو عطا فرمایا. شرح صدر کا اعزاز جب رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تو اس پر تحسینی کلمات بھی سوالیہ انداز میں الم نشرح لک صدرک کے ذریعے ارشاد فرمائے گئے. کیا ہم نے آپ کے سینہ انور کو کھول نہیں دیا؟ اس کے تحت صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے، ان القلب اول باب، یہ جو دل ہے یہ پہلا دروازہ ہوتا ہے. کس چیز کا پہلا دروازہ؟ رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات وہ جہاں جا کے پہلے سب سے پڑھتے ہیں وہ بندہ مومن کا سینہ ہوتا ہے، اور پھر اس سینہ سے پورے جسم میں اس کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح خون اس دل کے ذریعے پورے جسم میں پمپ کرتا ہے. یہ جو شرح صدر کی خیرات تھی اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کسی کو عطا فرما دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی اس کی خیرات کے لیے طالب بن کے حاضر ہو جائے. جیسا کہ میں اور آپ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ بیعت ہے، اسپرچولیزم کے اندر شیخ کامل کو کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا کنیکشن اپنے شیخ کے دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور اس پر جو انوار و تجلیات الہی پڑھتے ہیں اس کا پڑتو ایک کنیکشن کے ذریعے اپنے سینے میں حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ جو حضرت نے فرمایا اندر بوٹی مشک مچایا، وہ کیفیات منتقل اس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنے دل کی ڈیوائس کو اپنے شیخ کے دل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے جو انوار و تجلیات الہی ٹرانسفر ہوتے ہیں وہاں دو صورتیں ہیں، اور قیامت تک اس کے ٹرانسفر کی یہی دونوں صورتیں رہیں گی. پہلی صورت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کسی کا انتخاب فرما لیں، اور دوسری صورت یہ کہ کوئی طالب بن کے آ جائے. وہ پہلی شخصیت جس کا انتخاب ذات رسالت مآب نے خود فرمایا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ ابو بکر کو، اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما سبب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر. رب تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں اڈیلا تھا، میرے ابو بکر کا سینہ جتنی استطاعت رکھتا تھا میں نے سارا ہی اس میں اڈیل دیا. یہ وہ کیفیات ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا طریقہ سکھایا. وہ کیا ہے کہ طالب بن کے حاضر ہو جاؤ، اپنے دل کی کھڑکی کو کھلوانے کے لیے آؤ.
جناب سینا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بالتفصیل آپ نے سماعت کیا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے وہ تکلیف پہنچائی، آپ کسی جگہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، راستے میں پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلسلہ ہو گیا ہے، فوراً جلال میں آئے، ابو جہل سے بدلہ لیا، ساتھ وہ کلمات نور بھی کہے۔ جب واپس گھر پہنچے تو دل کے اندر وہ ایک جو تشنگی تھی، وہ جو تشکیک تھی، کنفیوژن تھی، اس نے بے چین کیا کہ کہیں میں نے وہ اصل دین چھوڑ تو نہیں دیا۔ وہ جو دل کے اندر قبض انقباض ہو گیا، تنگی پیدا ہو گئی۔ اب اس تنگی کو کھلوانے کے لیے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے جس سے ایک سالک کو، ایک مرید کو، ایک طالب کو یہاں سے سبق لینا ہے کہ کسی کا سینہ شیطان کی کنفیوژن سے پاک نہیں ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دلوں کے اندر تشکیک پیدا کرتا ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے وہ انقباض پیدا کرتا ہے، اور شیخ کامل کا کام یہ ہوتا ہے وہ دل کے انقباض کو دور فرما دیتا ہے، وہ ساری کنفیوژن دور کر دیتا ہے۔ جناب سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ حضور میں یوں خطرات محسوس کر رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں میری تسلی فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ظاہری پیوریفیکیشن فرماتے ہیں، ظاہری تزکیہ فرماتے ہیں، وہاں حضور باطنی تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باطنی تزکیے کا دروازہ کھولنے کے لیے جس سینے کا انتخاب کیا اور قبول فرمایا وہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ۔ یہ دل لے کے آ گئے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے سینے میں کیا بھانبڑ مچے ہوئے ہیں، اپنی نگاہ بھی فرمائی، دست مبارک کو بھی پھیرا اور دعا بھی فرمائی، رب تعالیٰ نے سینے کو شرع عطا فرما دی۔ اب وہ سینہ کھل گیا، اور جب سینہ کھلا تو پھر اس انداز میں کھلا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے اسلام لانے سے 3 دن پہلے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام لے کے آئے تھے، لیکن جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو اگر وہاں کوئی شیر کھڑا پایا تھا تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ عمر تو اس ارادے سے آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو پھر قبول ہے، اگر ارادہ ٹھیک نہیں تو عمر کی تلوار عمر کے ہی کام آئے گی۔ یہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ وسعت ملی تو یہاں جو سب سے پہلی بات میں اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے اس ربط کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی دل کے اندر کوئی تشکیک پیدا ہو تو ایک مرید صادق کو یا تو ظاہری طور پر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے یا باطنی طور پر میڈیٹیشن اختیار کرتے ہوئے، مراقبہ اختیار کرتے ہوئے اپنے شیخ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامل یقین کے ساتھ پیش کر دینا چاہیے۔ آج یہ جو کنفیوژن بڑھ رہی ہیں، جو فتنوں کا اتنا سخت دور ہے، تو اس فتنوں کے دور میں شیطان جو کنیکشن توڑنا چاہتا ہے نا، فزیکل ڈاکٹر کے ساتھ کبھی بھی وہ کنیکشن نہیں کاٹے گا، لیکن جو اسپرچل ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ وہ کنیکشن کاٹے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے جسم توانا ہی ہونا چاہیے، جسم کو تندرست رہنا چاہیے، لیکن باطن بیمار ہونا چاہیے بندے کا۔ اور باطن کی بیماری اس وقت اوورآل اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، میری اور آپ کی ظاہری بیماریاں اتنی نہیں جتنی باطنی بیماریاں موجود ہیں۔ ہم باطنی طور پر جو ہماری انر پرابلمز ہیں، وہ جو اندر کی خرابیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے معمولات اس طرح نہیں رہے جس طرح ہمارے اکابر کے معمولات تھے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کی تشکیک کو دور کرنے کے لیے اپنے اپنے شیخ کے ساتھ اپنے ربط کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کا یہ کنیکشن کبھی کٹنے نہ پائے۔
یہاں ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جن کا یہ خیال ہے پیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوتے، مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے تو تشکیک کیسے دور ہوتی؟ ان کے لیے پیغام یہ بھی ہے، جن کے بارے میں صاحبزادہ احمد رضا صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ تعویذ نہیں چلاتا، وہ انسان کو ڈی ٹریک نہیں کرتا، بلکہ ڈی ٹریک ہوئے ہوئے انسان کو وہ راہ راست پر لے کے آتا ہے. اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان اور دین پر اگر کوئی تشکیک پائی جائے تو وہ سب سے پہلے اسے دور کرتا ہے. رب تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتا ہے. میں نے اور آپ نے وہ اپنے شیخ کامل کی زندگی کو اس طرح نہیں دیکھا. آپ ان بزرگوں سے سنیے کہ جنہوں نے زندگی اپنے شیخ کامل کے ساتھ گزاری. ہمارے شیخ کامل کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے آپ نے اس کے دل کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش فرمائی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا ہے. پھر جو دوسرا پہلو قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیہ مبارکہ جسے آج میں نے تلاوت کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو تسلیم کیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا، حضور کے تصدق سے رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان خود بیان فرماتا ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں گمان نہیں کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے ایک نوعیت سے مجاہد اول ہیں. مجاہد اول، اس پر ہم تھوڑا سا کلام کرنا چاہیں گے. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام سے قبل بھی بہادر تھے. نام بھی امیر، سردار. حمزہ کا مطلب ہوتا ہے شیر، معنی یہ بنتا ہے شیروں کا سردار. یہ امیر حمزہ کا معنی یہ ہے. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سرداری والا رنگ بھی اختیار کیا ہوا تھا. آپ کی پوشاک منفرد، حسن و جمال کا انداز مختلف، گھڑ سواری کا انداز بالکل مختلف، گھوڑے کا انتخاب بالکل مختلف، آپ تلوار کا انتخاب بالکل مختلف. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزشتہ سال میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ 2 داڑھی تلوار استعمال کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے استعمال فرماتے تھے. 2 تلواروں سے آپ لڑتے تھے. اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس منظر سے بڑے محظوظ ہوتے تھے کہ جب کوئی میدان سجتا تو کانا امیر حمزہ یقاتل بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیفین، کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے، اپنی دونوں تلواروں کو ہاتھ سے تھامتے، اپنی تلواریں بھی چلاتے، زبان بھی چلاتے. تلوار سے ان کے جسم کو کاٹتے، زبان سے ان کے سینوں کو چاک کرتے، اور تلوار چلاتے چلاتے کہا کرتے تھے انا اسد اللہ و اسد رسولہ. ارے آؤ، کون آنا چاہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا شیر میدان میں آ گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم اس منظر کو دیکھ کے بڑے محظوظ ہوتے تھے. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تلوار ہے اتنی انفرادیت اور اتنی وزنی تھی کہ آپ کے بعد اس تلوار کو کوئی دوبارہ چلا نہیں سکا. یہ انفرادیت تھی. اور آپ کا گھوڑا لیاح، اسے بھی
جس انداز سے گھڑ سواری جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس طرح کوئی دوسرا اس پہ نہیں کر سکا۔ آپ ذرا اس پہلو پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جناب عمر بن مادی کرب۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی تلوار سمسامہ اس کا نام ہے، یہ بڑی مشہور تھی کہ جس میدان میں جاتی ہے دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیتی ہے۔ ایک جگہ یہ نہیں جا سکے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ جناب آپ نہیں جا سکے تو آپ اپنی تلوار دے دیجئے تاکہ آپ کی تلوار تو میدان میں جائے۔ انہوں نے تلوار بھیج دی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو وہ تلوار دے دی اور کہا پتہ یہ کس کی تلوار ہے؟ یہ سمسامہ ہے اور عمر بن مادی کرب کی تلوار ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے جب تلوار دیکھی تو تلوار کھنڈی تھی کہ وہ بظاہراً تیز دھار نہیں تھی، لیکن چونکہ شورا بڑا تھا میدان میں گئے، بڑا زور لگایا، لیکن وہ جوہر نہ دکھا سکے جو یہ تلوار دکھاتی تھی۔ واپس آ کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب بڑا شورا سنا تھا، تلوار نے تو کوئی کام ہی نہیں دکھایا، اس تلوار نے تو مجھے پریشان کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا جناب عمر بن مادی کرب کی طرف، جناب آپ نے وہ سمسامہ تلوار نہیں بھیجی؟ اس نے تو کوئی جوہر نہیں دکھائے، اسے چلانے والے نے تو شکوہ کیا ہے۔ تو انہوں نے تاریخی جواب دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، اے عمر، عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی تھی، اپنا ہاتھ نہیں بھیجا تھا۔ یہ تلوار چلانے کے لیے ہاتھ چاہیے۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس تلوار کو کیوں نہیں چلایا گیا؟ اس وجہ سے کہ امیر حمزہ جیسا ہاتھ ہی دوسرا موجود نہیں تھا کہ جو اس تلوار کے بھار کو اٹھاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مبارزت کرتا، جو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے آنے کی کوشش کرتا، اور خصوصاً غیرت میں، حمیت میں مجاہد ہونا، اور مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے استعمال سے دوسروں کو زخم لگانا، دوسروں کی ہجوم کا جواب دینا، وہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں منفرد تھے۔ اور یہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے گرم زبان جس نے استعمال کی غیرت رسول میں، وہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب میٹھی میٹھی باتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو پھر میٹھی میٹھی نہیں، پھر گرم گرم بات ہوتی ہے۔ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی میدان کے اندر جب وہ صبا نامی شخص آپ کے سامنے آیا اور آ کے اس نے پکارا، حل میں مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا گرم جواب دیا، فرمایا حلم الی یبن مقطعۃ البذور۔ میں اس کا ترجمہ صرف اس انداز میں کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہ جواب دیا، او ختنہ کرنے والی کے بچے، آ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ وہ گرم بات تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میدان کارزار میں کی۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غیرت رسول میں وہ پختگی اور وہ رسوخ ملتا ہے کہ جو کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہاں جو سبق ہم اس پہلو سے لینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے لڑتا ہوا دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے تھے، اور محدثین فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے انتقال کے وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ جتنا غم مجھے آج پہنچا ہے، آج سے پہلے اتنا غم نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس وجہ سے محدثین کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کے نام پر غیرت فرمانے والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پیش رہتے تھے۔ فرمایا اگر تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیواؤ، اپنے سینوں میں وہ غیرت پیدا کرو جو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے میں پیدا فرمایا۔
تیسرا پہلو جس پر ہم بات کو ختم کریں گے، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت، جنازہ کے وقت کچھ کیفیات تھیں. ان میں سے پہلی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو کلمات ارشاد فرمائے، اور یہی کلمات ہمارے شیخ اپنے وظائف میں ہمیں بھی تعلیم فرماتے رہے. وہ کلمات تھے، یا حمزۃ یا ام رسول اللہ و اسد اللہ و اسد رسولہ، یا حمزۃ یا فاعل الخیرات، یا حمزۃ یا کاشف الکربات، یا حمزۃ ذابا عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کلمہ ہے یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے. ذابا عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیارے حمزہ، آپ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ہر دشمن کی نظر کو بھی پھیرنے والے. یعنی آپ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف کسی ایسی نظر سے دیکھے جس نظر سے حضور کو دیکھنا نہیں چاہیے. ذابا عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے بعد، اور ایک قول میں کہ جنازے جب پڑھے گئے ان سے پہلے یہ کلمات کہے. فرمایا رحمت اللہ علیک، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے. فَإِنَّكَ كُنْتَ كَمَا عَلِمْتُكَ فُعُولًا لِلْخَيْرَاتِ وُصُولًا لِلرَّحْمِ. اے حمزہ، جیسا کہ میں آپ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ وہ ہیں جو سب سے زیادہ بلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یہ کلمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ادھر آپ کی ہمشیرہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں. تو وہ بھی میدان میں آنا چاہتی تھی، اور میدان میں جب آنا چاہا انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. آپ نے آپ کے صاحبزادے جناب زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور اپنی والدہ محترمہ کو روکیے. جب وہ پہنچے، روکنا چاہا تو والدہ ماجدہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا اور کہا ہٹ جاؤ، میری تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہوئی ہے. آپ پھر پہنچی اور اس مقام پر پہنچ پر وہی کلمات کہے جو کلمات کہنے چاہیے تھے. ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی به ربنا یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون. عورتوں کے لیے جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسوہ چھوڑا کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے انحراف کرنے کی اجازت موجود نہیں ہے. جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھی بھجوایا کہ حضور میرے پاس 2 قیمتی چادریں موجود ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا جائے تو میری چادروں کے ساتھ کفن دیا جائے. یہ تعلیم ہے خواتین امت کے لیے. پھر اسی سے ایک اور پہلو کی طرف، آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، اور یہ بالکل نوخیز تھیں، بالکل چھوٹی عمر کی تھیں. جب آپ کے شہادت کی خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 لوگ حاضر ہو گئے. ان میں سے پہلے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب جعفر نے بھی آ کے عرض کیا حضور یہ امامہ کی کفالت میں کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور کفالت میں کرنا چاہتا ہوں، اور جناب زید بن حارثہ نے عرض کی حضور کفالت میں کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سے دلائل طلب کیے، بتاؤ زید تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور اس وجہ سے کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے مدینہ پاک میں آ کے رشتہ اخوت میں لوگوں کو جوڑا تھا تو میرا بھائی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، لہٰذا وہ ناطہ بڑا مضبوط ہے. تو بھائی ہونے کے ناطے اس بھائی کی بیٹی کی پرورش میں کرنا چاہتا ہوں.
جناب سینا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی عرض کیا اس وجہ سے کہ وہ میرے چچا زاد ہیں۔ جناب جعفر سے پوچھا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرے چچا زاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی میری زوجہ کی بانجی بھی ہے، یعنی کہ وہ خالہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا امامہ کی کفالت کریں گے تو جناب جعفر فرمائیں گے، چونکہ یہاں طرفین کے رشتے موجود ہیں، ایک طرف سے بھتیجی ہیں اور ایک طرف سے بانجی ہیں۔ ہمارے لیے یہ اصول آیا سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے تو پھر اس یتیم سے اپنے رشتے کو توڑا نہیں جاتا، رشتے کو جوڑا جاتا ہے۔ اس وقت ڈپرائیوز آرفنز ہمارے معاشرے کے اندر ان کی کیفیات کیا ہیں، اس کی عکاسی رب تعالیٰ کا قرآن خود فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس جھٹلانے کی علامت کیا ہے؟ دین کو جھٹلانے والے کی علامت کو بیان کیا گیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس معاشرے میں دیکھیں کیسے ڈیولپمنٹ فرمائی ہے، کس طرح تربیت فرمائی ہے کہ وہ بچی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آج لائن لگی ہوئی ہے کہ یہ بچی مجھے عطا کر دی جائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہمیشہ کے لیے موجود ہے کہ امت کی بچیاں یا بچے جب یتیم ہو جائیں تو انہیں دور نہیں کیا جائے گا، قریب کیا جائے گا۔ یہاں ذکر کیا کہ جب وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس سے اگر سوال کیا جائے کہ بھائی تو دھکے کیوں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں تو زندگی مفاد میں گزاری ہے اور مفاد میں گزارنا چاہتا ہوں، یہ یتیم مجھے کیا دے گا؟ یہ سوالات انسان کے ذہن میں آ سکتے تھے۔ واقعی کیا ملے گا؟ یتیم کو پالنے سے کیا ملے گا؟ مفاد کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں پیدا ہونے والی خلش کو 1450 سال پہلے ہی دور فرما دیا، فرمایا تجھے ملے گا تو قیامت والے دن میرا ساتھ میسر آ جائے گا۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں رفاقت مصطفیٰ کریم ملے گی تو آج امامہ کی کفالت کے ذریعے سے ملے گی۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کرنے لگی قیامت کی ہولناکیوں کا جب تذکرہ ہوا تو عرض کرنے لگی حضور قیامت والے دن رب تعالیٰ کا قرب کیسے میسر آئے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب الیتیم اقرب اللہ عندہ یوم القیامہ، اے عائشہ تو یتیموں کو آج قریب کر لے، رب تعالیٰ قیامت والے دن تجھے اپنے قریب فرما لے گا۔ آج مفاد پورے عروج پر ہے، ہم اپنے ذاتی مفاد پر، سیلف انٹرسٹ پر، یہ میرے آخری الفاظ ہوں گے، سیلف انٹرسٹ پر، نیشنل انٹرسٹ کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ذاتی مفاد کی خاطر لوگ حقیقی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے شیخ کامل کی بارگاہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ دین کی یہ تعلیمات لے کے جانا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت پر رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر کبھی ترجیح نہیں دینی بلکہ قومی مفادات کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان، اس کی معیشت وینٹیلیٹر پر موجود ہے۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو داؤ پہ لگا دیں۔ اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو پھر ان ناہنجار ارباب اقتدار میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب دعاؤں کا رخ بھی بدل جائے۔ اب دعا ہو تو ذاتی صرف اپنے نفع کے لیے دعا نہ ہو،
دعا ہو تو پورے وطن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا ہو۔ آج تڑپتے دل کے ساتھ میری اور آپ کی زبانوں پر وہ بلوچستان کے پیاسے لوگ، وہ چولستان کے پیاسے لوگ، اور وہ تھر پارکر کے پیاسے لوگ، اور جہاں جہاں امت مسلمہ مظلوم ہے ان کے لیے تڑپتے دل کے ساتھ دعائیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، اس موقع پر ایک خاص پیغام رشتہ اخوت کے ذریعے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زید بن حارثہ کو جو رشتہ اخوت میں جوڑا، جناب زید بن حارثہ نے اس رشتے کو بعد میں بھی قائم و دائم رکھا، جاری رکھا۔ نبی علیہ السلام نے جناب امیر حمزہ کی بھی گواہی دی، صلہ رحمی میں یہ پورا اور کامل پایا گیا ہے۔ آج اس صلہ رحمی کو توڑنے کے لیے پہلے مغرب کی چال یہ تھی کہ وہ ریلیجیس سیکٹرنزم کو پھیلائے، مذہبی فرقواریت کو پھیلائے، اور یہاں کے ان کے ڈھالروں پہ پڑھنے والے لوگوں نے مذہبی فرقواریت کا راگ بھی بڑا پالا اور اسے خوب الاپا۔ سیلوٹ پیش کیجئے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ علماء نے اپنی سنجیدگی، اپنی فراست کے ذریعے یہ پیغام دے دیا ہے کہ مذہب کبھی بھی لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، وہ جوڑتا ہے۔ صرف آپس میں نہیں جوڑتا، وہ تو رب و رسول کے ساتھ بھی جوڑتا ہے۔ ہاں، اب جب یہ چال نہیں چلی تو انہوں نے ایک نئی چال چل لی۔ وہ نئی چال کیا تھی؟ پولیٹیکل پولرائزیشن، سیاسی فرقہ واریت۔ وہ جو لوگ کل کہتے تھے کہ جناب فرقہ واریت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو یہ وقت دکھایا کہ اصل میں فرقہ واریت پھیلانے والے تو یہ خود سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے آج مغرب کی فکر کو قبول کرتے ہوئے قوم کو توڑنا شروع کر دیا۔ لہٰذا میری اور آپ کی اس موقع پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجھے اور آپ کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، یہ رشتہ کسی بھی صورت ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توجہات عطا فرمائے، اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ اس آستانہ نور کو تا قیام قیامت نور بکھیرتا ہوا ہمیں اپنی آنکھوں سے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے فیوز کو سمیٹنے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔